یہ رینائی کمپنی کا سٹو ہے، اور یہ جو ہے نان سٹک ہے، اور نان سٹک جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس بارے میں، وہ جاننا چاہتے ہیں، ان کو صحیح سے پتہ نہیں ہوتا۔ نان سٹک جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ پکا کلر ہے، اور یہ جو ہے اس سے یہ اترتا نہیں ہے، یعنی اس پہ اگر آپ چھری رگڑیں گے، اس طرح کی چیزیں رگڑیں گے تو اس کا کلر جائے گا نہیں، یہ پکا کلر ہے اور یہ جاتا نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بغیر نان سٹک یا سادہ جو ہوتا ہے، وہ 99% اس پہ سپرے دیا جاتا ہے، پاکستان میں سپرے لگایا جاتا ہے، جو کہ وہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اس کا کلر اتر جاتا ہے، اور وہ سٹو جو ہے پھر وہ پرانا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ پاکستانی کلر ہوتا ہے۔ عام سا سپرے 50 روپے والا سپرے لگانے سے جو اس کا لک تو آ جاتا ہے عرضی طور پہ، لیکن بعد میں جو ہے کچھ دنوں کے بعد وہ گرم ہونے سے جو اس کا لک واپس چلا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس ہے، پرائز کا ضرور ہے، کیونکہ یہ نان سٹک ہے، نان سٹک اور بغیر نان سٹک کا فرق ہوتا ہے، ایک اس چیز میں فرق ہوتا ہے، اور ایک دوسرا یہ کہ اس کے ماڈل میں بھی تقریباً فرق ہوتا ہے۔ اب جو نئے ماڈلز ہوتے ہیں ان کے سینسرز دونوں طرف ہے، یہ سینسر اس کو بولا جاتا ہے، دونوں طرف سینسرز لگے ہوئے ہیں، اور اس کا ماڈل کا یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اس کا پتہ چلتا ہے ماڈل کا۔ اب یہ جو ہے 2013 تیسرے منتھ کا ہے، اور اس کا تو ماڈل ہو گیا۔ اب ایک ہوتا ہے لائن گیس اور ایک ہوتا ہے ایل پی جی۔ اب بعض علاقے سے ان کو ایل پی جی چاہیے۔ اب ایل پی جی جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسٹمر کو پتہ نہیں ہوتا، یہ ٹی جی ہے، ٹی جی مینز لائن گیس، اور اس پہ جو ایل پی جی ہوتا ہے اسی ٹی جی کی جگہ پہ ایل پی جی لکھا ہوتا ہے، اور دکاندار جو ہے جب ان کو ڈیمانڈ ہوتی ہے ایل پی جی کی تو ان کے پاس سٹاک اگر نہ ہو تو وہ جو ہے ایل پی جی کو ٹی جی میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور ٹی جی کو ایل پی جی میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کے جو پردے ہیں، آکسیجن ہے، اس پہ ٹیپ لگایا جاتا ہے آکسیجن کے لیے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بعد میں وہ چولہا جو ہے وہ مسئلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، آف اور آن کا مسئلہ شروع کر دیتا ہے، چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ نقصان ہے۔ آپ نے لینا اوریجنل ہے، اگر آپ کو لائن گیس میں چاہیے تو آپ نے ٹی جی لینا ہے، اور اگر آپ کو ایل پی جی چاہیے تو آپ کو اوریجنل ایل پی جی ہی لینا ہے۔ آپ نے دونوں صورتوں میں اوریجنل ہی لینا ہے، اور اگر ہو سکے تو نان سٹک میں لیں، کیونکہ نان سٹک جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت بھی ہوتا ہے، کلر اس کا جاتا بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات وہ لیٹسٹ ماڈلز ہی ہوتے ہیں اور اس میں چولہے کی جو لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ اس سے کیا کیا پکتا ہے، اس کی خوبی کیا ہے، تو یہ یہاں سے یہ 2 سیل اس میں لگتے ہیں توشیبا کے بڑے سیل، اور یہاں سے اس کو اندر کی طرف پریس کرنے سے ایسے گھمایا جائے تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے کریں اس بٹن کو۔ اب آپ نے زیادہ کرنا ہے، گیس کم رکھنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ دوسرا سیٹ بھی اسی طرح ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اوون ہے۔ اوون سے جو ہے مختلف چیزیں بن سکتی ہے، مچھلی، کیک، پیزا وغیرہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا جو مزید ڈیٹیل ہے، اس کا جو گرل ہے اس کو آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا کیا چیز بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ اس کا تقریباً 5-6 انچ کا سائز ہے، اور یہ جو ہے اس کا پتہ یہاں سے بھی چلتا ہے چولہے کا کہ یہ 10x10 ہے، تو کیونکہ یہ اندر سے اس کو زنگ منگ نہیں لگے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کور اٹھانے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زنگ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے۔ اور بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا چولہا جو ہے وہ بند ہو رہا ہے، آن اور آف ہو رہا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سینسرز دونوں طرف لگے ہیں۔ سینسرز کی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پکنے پہ آ جاتا ہے تو جلنے پہ آ جاتا ہے، یہ آٹومیٹک طریقے سے خود بند ہوگا، اور اگر چولہا ایسا ہی چل رہا ہے، آن ہے، تو یہ خود بند ہو جائے گا، یہاں پہ انڈیکیٹر دے گا، اگر سیل کمزور ہو تب بھی یہاں سے انڈیکیٹر دے گا۔ تو اس کی خوبی ہے اس کی، اگر گیس چلا جائے تب بھی جو ہے یہ خود بند ہو جائے گا، تو اس میں کافی خوبی ہے اس کی۔ اور اگر یہاں پہ توا رکھا جائے تو توے سے اس کی شکایت ہے، کیونکہ توا جو ہے اس کو پریس نہیں کر پاتا، اس کو پریس کرنا ضروری ہے، کوئی بھی چیز رکھیں گے تو یہ پریس ہوگا۔ توا جو ہے وہ اس پہ پریس نہیں ہوتا، بعض توے ایسے ہیں بنائے گئے اسی طرح ٹائپ کے ہیں کہ اس کو پریس نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے چولہا آن اور آف ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے پھر
ایک سائڈ کو جو ہے وہ سینسر کو بند کرنے سے پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے.